بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا۔ ابھی تک میری آنکھ ٹھیک سے نہیں کھلی تھی جب مجھے پتہ چلا میں ایک لائن میں کھڑی ہوں۔ ہم لوگ جیل میں تھے۔ میں ایک مجرم تھی، لیکن رات کے اس وقت یہ لوگ ہمیں کہاں لے کر جا رہے تھے سمجھ سے باہر تھا۔ ہمیں ایسے کھڑا کیا گیا تھا جیسے کھانا لینے کے لیے انسان لائن میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن آدھی رات کو کون سا کھانا؟ یہ تو ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ساری لڑکیاں ہی خوبصورت تھیں، دبلی پتلی تھیں۔ جو عورتیں ادھیڑ عمر اور بھاری بھرکم وجود کی تھیں، ان کو اس لائن سے نکال دیا جا رہا تھا۔ ہم لوگ آگے چلتے جا رہے تھے، ایک کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے پاس سے ایک عورت گزری جو یہاں پر سپاہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو اس نے اپنے سخت ہاتھ سے میرے منہ کو پکڑا اور کہا، شہزادی تو نئی آئی ہے نا، تجھے بھی پتہ چل جائے گا، فکر نہ کر، تجھے بہت اچھا لگے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا ابھی سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، تیرے جیسی کو تو بہت اچھا لگے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب میری جیسی؟ اس نے کہا ارے تعریف کر رہی ہوں، تو خوبصورت ہے اور خوبصورت لڑکیوں کی بڑی قدر ہے اس جیل میں۔ میں نے کہا مجھے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا آ جائے گی سمجھ، چپ کر کے لائن میں لگ۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور میں آگے چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو راستے میں ایک عورت بیٹھی تھی جو اپنے پاس سے گزرنے والی ہر لڑکی کو کوئی چیز پکڑا رہی تھی اور ایسے دے رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت ہی خفیہ چیز ہے۔ میری باری بھی آ ہی گئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں وہ چیز پکڑا دی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تمہارے بہت کام آئے گی، اس کے بغیر تمہاری حالت بہت بری ہو جائے گی، اس لیے اسے اپنے پاس ہی رکھنا۔ میں نے کہا لیکن اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا یہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا جب تمہارے اوپر وہ سب حالات گزریں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کے بغیر تمہارا بہت نقصان ہو جاتا۔ اب آگے لگو۔ وہ چیز بھی میرے ہاتھ میں تھی جس کا اس وقت جیل میں کوئی بھی کام نہیں تھا۔ خیر ہم لوگ آگے بڑھ گئے اور پھر اس کمرے تک بھی پہنچ گئے جہاں سب لڑکیوں کو بھیجا جا رہا تھا۔ میں نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ ایک آدمی نے مجھے دیکھا اور دوسرے سے پوچھا کہ یہ نئی ہے کیا؟ اس نے کہا ہاں یہ تو کل ہی آئی تھی۔ اس نے کہا پھر اسے سب سے آگے کھڑا کر دو۔ دوسرے آدمی نے کہا کیوں؟ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ گڑبڑ کر دے گی۔ اس نے کہا ارے یہ بہت خوبصورت اور جوان ہے، گڑبڑ بھی کرے گی تو کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا، اسے لائن میں سب سے آگے لگاؤ، چلو راستہ بناؤ اس کے لیے۔ اور جب میں آگے آ گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر چیخ اٹھی، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس جیل میں لوگ آدھی رات کو یہ سب بھی کرتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، مجھے جو دیا گیا تھا کہ یہ تمہارے کام آئے گی، میں نے فوراً وہ چیز کھا لی۔ میرا نام رضیہ ہے، مجھے اپنا یہ نام بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، اس کے لیے سب مجھے پیار سے رضی کہتے تھے۔ میں بہت خوبصورت اور جوان تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری زندگی اتنا بڑا موڑ لے لے گی۔ میں ایک آفس میں کام کرتی تھی جہاں پر ایک لڑکی سے میری دشمنی ہو گئی۔ ہمیں آفس کی طرف سے ہی دوسرے ملک جانا تھا۔ ہم لوگ ایئرپورٹ سے سفر کر رہے تھے۔ وہ لڑکی میری دشمن بن گئی تھی کیونکہ باس مجھ سے بہت اچھی طرح سے پیش آ رہے تھے۔ باس کو ویسے تو لوگ برا آدمی کہہ رہے تھے، لیکن شاید وہ مجھ سے محبت کر بیٹھے تھے، اسی لیے اس لڑکی نے مجھ سے بدلہ لیا۔ میرے سامان سے نشاور ادویات برآمد کر لی گئیں، مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ اس نے نہ صرف مجھ پہ الزام لگایا تھا بلکہ اس کے کچھ رشتہ دار تھے جو مجھے سزا دلوانے پر مامور تھے، اور اس نے ان سے مدد لے کر مجھے یہاں بھیج دیا۔ میں اپنے حق میں کچھ بھی نہ بول پائی کیونکہ میرے سامان سے ہی وہ چیزیں نکلی تھیں۔ میں یہاں پر ساری زندگی کے لیے تو نہیں آئی تھی، لیکن یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا صدمہ تھا کہ مجھے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ میں پڑھی لکھی اچھے خاندان کی لڑکی تھی، ہاں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، لیکن میں اچھی لڑکی تھی، تبھی تو اتنی بڑی نوکری ملی تھی مجھے، اور اب میری زندگی ایک جیل میں گزر رہی تھی۔ میرے ساتھ واقعی بہت بڑا مذاق ہوا تھا۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن وہ بھی ایک بیوہ عورت تھی۔
اسی لیے وہ مجھے بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ شاید ابھی بھی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری سزا شروع ہو گئی تھی۔ رات ہوئی تو ہمیں جگا دیا گیا۔ آج میرا اس جیل میں تقریباً دوسرا دن تھا، کیونکہ میں کل شام کے وقت یہاں پر لائی گئی تھی، اور اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ جاؤ جا کے کپڑے بدل لو، اور پہننے کے لیے مضبوط جوتے دیے گئے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ سب کیا ہے۔ یہ جوتے ان کے پاس تھے۔ میں نے ایک جوتا پہنا تو مجھے پورا نہیں تھا۔ اس نے کہا اگر تمہارا جوتا تمہیں پورا نہیں ہوا تو پھر تم کام کیسے کرو گی؟ میں نے کہا کون سا کام؟ اس نے کہا وہی کام جو تم یہاں پر کرنے کے لیے آئی ہو، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشقت کا کام نہیں ہے، وہ کام تو ہم لوگوں نے تم سے صبح میں ہی کروا لیے تھے۔ یہ تو ایسا کام ہے جو سب کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی کام سے تو انسان کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے اس کی تو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے ایک لائن میں لگا دیا گیا۔ یہ لائن بہت آگے جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا میرے آگے ایک موٹی سی عورت کھڑی تھی، تو ایک دوسری عورت جو جیل میں کام کرتی تھی وہ آگے بڑھی۔ اس نے کہا او حاجرہ بی بی، تو کہاں سے اس لائن میں آ کے کھڑی ہو گئی ہے؟ تیرا کیا کام ہے؟ تیرے اندر تو اب محنت مشقت کی طاقت نہیں رہ گئی، تیرے گوشت نے تو ہڈی چھوڑ دی ہے۔ وہ عورت بجائے ناراض ہونے کے ہنسنے لگی، بولی کہ میں تو اچھی خاصی ہوں، تم تو بالکل ہی سوکھی ہڈی ہو، تم کیوں اس لائن میں لگ گئی ہو؟ چلو نکل جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے نام پہ مجھے بھی جانے دو، میرا بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ تیرے فائدے کی عمر گزر گئی ہے، اس نے کہا، اب تو نہ تو فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ ہی تیرا اپنا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اسی لیے تو بھی اس لائن سے نہ نکل جا اور یہاں سے تیر ہو جا، تیری بڑی مہربانی۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کام کرنے دو، میں بہت اچھا کام کروں گی۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اب تم میں اتنی ہمت نہیں رہی کہ تم اچھا کام کرو، تم سے تو اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا، بڑی آئی کسی کا کام کرنے والی، یہاں سے اسے نکال دو۔ یوں اس عورت کو لائن سے نکال دیا گیا۔ اس جیسی باقی عورتوں کو بھی نکالا جا رہا تھا۔ یہ جیل بہت بڑی تھی، یہاں پہ نہ جانے کتنے 100 عورتیں سزا کاٹ رہی تھیں۔ اس لائن میں اب صرف خوبصورت جوان اور ایسی عورتیں کھڑی تھیں جو دبلی پتلی تھیں اور جنہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیلر صاحب بھی وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے کہا ان سب کو لائن میں لگاؤ، بہت ضروری کام ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا، مجھے ان کی نظر ٹھیک نہیں لگی۔ ایسا لگا کہ ایک ہی پل میں انہوں نے میرا جائزہ لے لیا ہے۔ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میرے پیچھے ایک قیدی عورت کھڑی تھی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ یہاں کا جیلر ہے، بہت ہی ظالم انسان ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ چپ چاپ چلتی رہو، کوئی بھی سوال نہ کرنا، اس کی نظروں میں آ گئی تو بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے میں اس کی نظروں میں آ گئی ہوں۔ اس نے کہا ہاں شاید، تم بہت خوبصورت اور صحت مند ہو، لیکن اب کچھ بھی نہ بولنا۔ میں نے کہا کہاں لے کر جا رہے ہیں ہمیں؟ اس نے کہا اس دنیا کی سب سے بری جگہ، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، پر ہم کچھ بول نہیں سکتے، اگر بولے تو اس سے بھی برا ہوگا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، تمہیں بھی ڈرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آگے ایک عورت کھڑی تھی، ساری عورتوں کو کچھ نہ کچھ پکڑا کے آگے بھیج رہی تھی۔ جب میری باری آئی تو اس نے میرے ہاتھ میں وہ چیز رکھی۔ میں نے اس طرف دیکھا، میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ تمہارے کام آئے گی۔ میں نے کہا یہ میرے کام کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو ایک مولی ہے، اس کے اوپر کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ اس نے کہا اس کے اوپر دیسی گھی لگا رکھا ہے، دیسی گھی میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ میں نے کہا لیکن کرنا کیا ہے اس سے؟ اس نے کہا کہ پتہ چل جائے گا تمہیں، جلدی جلدی اسے اپنے پاس رکھ لو اور جاؤ یہاں سے۔ جس جگہ پر ہمیں لے گئے وہاں کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، آس پاس اندھیرا تھا، دور دو مرد بھی کھڑے تھے جو شکل و صورت سے بڑے خوبصورت اور جوان لگ رہے تھے۔ اس میں سے ایک کی نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ اس نے کہا یہ لڑکی کون ہے؟ پہلے اس کو نہیں دیکھا۔ تو ایک سپاہی عورت نے بتایا کہ یہ تو بالکل نئی آئی ہے، کل آئی تھی، سپہر کے وقت آتے ہی اپنے کوٹھے میں جا کے سو گئی، بہت رو رہی تھی۔ محترمہ کہہ رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں، مجھے مفت میں پھنسایا گیا ہے، اسی لیے بڑی اداس تھی۔ ہم نے کہا رو لے، تھوڑا دل ہلکا ہو جائے گا۔
اس نے کہا کہ اس کو ذرا آگے لے کے آؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں آؤں گی، کیوں بلا رہے ہو مجھے، اور کیا کروانا چاہتے ہو تم لوگ ہم سے؟ میں نہیں کروں گی یہ کام، چھوڑ دو۔ ہم نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دو عورتوں نے مجھے پکڑ لیا اور لا کر اس آدمی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ آج ہماری جان لے لیں گے۔ خوف سے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو میرے سر میں مارے درد کے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، ہاتھ کی انگلیاں سوج چکی تھیں، گردن میں بھی درد ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے سامنے ہی بیٹھی تھی کیونکہ وہی میرے ساتھ جیل میں رہنے والی تھی۔ اس نے کہا بڑی دیر سے اٹھی ہو، اب تم چلو کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی کسی قسم کا غلط کام نہیں کروں گی۔ میں نے اسے رو رو کر اللہ کا واسطہ دیا۔ کہنے لگی رونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ کون ہیں، ہمارے آگے پیچھے کون ہے، تمہیں پتہ ہے۔ جب کوئی اور جیل میں آتا ہے تو پھر وہ اس دنیا اور معاشرے کے نشانے پر آ جاتا ہے۔ ایک عورت کا جیل میں آ جانا بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ عورت جس کو اللہ نے چار دیواری میں رکھنے کا حکم دیا، جسے پردہ کروانے کا، جسے چھپا کے رکھنے کا حکم دیا، جب وہ جیل میں آ گئی تو سمجھو وہ معاشرے کے درمیان میں آ کے گر گئی۔ اب کوئی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ میں نے کہا لیکن میں بے قصور ہوں۔ اس نے کہا اور بھی کئی لوگ بے قصور ہیں یہاں، لیکن کبھی کبھی کچھ سزائیں ایسی ملتی ہیں جس کے ہم حقدار نہیں ہوتے، پر ہمیں پھر بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اب اٹھو، رات کو ہم نے پھر کام کرنا ہے۔ میں نے کہا میں کوئی کام نہیں کروں گی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، ہمیں بھی روزانہ یہاں کام کرنا پڑتا ہے۔ جب میں یہاں سے نکلتی تو میری ہڈیوں میں جان رہتی ہے، نہ چہرے پہ رونق، میری تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مجھے کچھ سالوں کی قید ہوئی تھی، یوں تو میرے لیے یہ قید بھی عذاب تھی، لیکن شکر تھا کہ مجھے عمر قید نہیں ہوئی۔ میں یہاں سے نکل تو سکتی تھی۔ آدھی رات ہوئی تو پھر سے ہمیں جگایا گیا اور لائن میں لگایا گیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ ہمیں مضبوط جوتے پہننے کو کیوں کہا تھا، کیونکہ ہمارا کام ہی کھڑے ہو کے کرنے کا تھا۔ اس عورت نے پھر سے مجھے مولیاں پکڑا دیں جس پر دیسی گھی لگا ہوا تھا۔ ہم لوگ اس کمرے میں چلے گئے۔ میں نے مولیاں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھیں۔ مجھے میری ساتھی اسما نے کہا کہ کھا لو، اس سے تمہیں طاقت ملے گی۔ میں نے کہا مجھے مولی اچھی نہیں لگتی، نہ ہی مجھے طاقت چاہیے، میں بس چاہتی ہوں کہ میں بے ہوش ہو جاؤں تاکہ یہ لوگ مجھ سے کام نہ کروائیں۔ اس نے کہا اگر نہ بے ہوش ہوئی تب بھی تمہیں ہی تکلیف ہوگی، اور آج بے ہوش ہو جاؤ گی تو کیا، یہ لوگ تو ہم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نے کہا یہ لوگ کیا اتنے ظالم ہیں کہ ایک انسان بیمار ہے اس سے پھر بھی مشقت کروائیں گے؟ اس نے کہا جب تک زندہ ہو تب تک کروائیں گے، کھا لو اس مولی کو۔ مولی کے اندر پانی ہوتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے، اور دیسی گھی کے فائدوں کا تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ اگر تم یہ نہیں کھاؤ گی تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا، اتنی مشقت کا کام ہے، کھا لو گی تو فائدہ ہی ہوگا۔ میں نے اس مولی کو کھا لیا۔ دیسی گھی کے ساتھ مولی کا ذائقہ بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس کی بات سچ تھی، کیونکہ یہاں پر ہم لوگوں کو بہت پسینہ بہانا پڑتا تھا۔ اگر ہم لوگ مولیاں کھاتے تو ہمیں کافی طاقت ملتی تھی، کیونکہ مولی کے اندر آدھے سے زیادہ پانی ہوتا ہے اور یہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتی ہے۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا جو یہاں کا جیلر تھا۔ اس نے کہا آج تم سب نے جلدی جلدی ہاتھ چلانے ہیں، تیز تیز ہاتھ چلاؤ تاکہ کام جلد از جلد ہو سکے، تم سب کو انعام بھی ملے گا۔ میں بول پڑی، جبکہ مجھے اسما نے کونی ماری کہ تم کیوں بول پڑی ہو، پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے کہا جیلر صاحب ہمیں کتنا کتنا انعام ملے گا؟ اس نے کہا بہت زیادہ انعام ملے گا، تم ہی ہو نا جو نئی آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تم تو کافی ہٹی کٹی اور جوان ہو، تم ذرا زیادہ محنت کیا کرو تو تمہیں زیادہ ہی انعام ملے گا، اور اگر پھر بھی اس سے بھی زیادہ انعام چاہیے تو ہم ہیں نا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں تو بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ ہم آپ کے لیے کام تو کرتے ہی ہیں، میں بہت زیادہ محنت کروں گی، مجھے انعام نہیں چاہیے، کیا آپ مجھے یہاں سے جلدی نکلوا سکتے ہیں؟ تو وہ اس بات پہ ہنسنے لگا۔ باقی کے ساتھی بھی پھوٹ پھوٹ کے ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا رشوت دے رہی ہو بی بی؟ میں نے کہا نہیں نہیں، رشوت نہیں، مدد مانگ رہی ہوں، میری مدد کریں۔ دیکھیں نا، مجھے آپ نے خود ہی کہا کہ میں جوان جہاں ہوں، مجھے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، میں بے قصور ہوں۔ انہوں نے کہا اگر تم بے قصور تھی تو یہ بات تمہیں ثابت کرنی چاہیے تھی، اگر تم ثابت نہیں کر سکی تو سمجھو تم گنہگار ہو، کیونکہ کوئی یہ نہیں مانے گا کہ تم بے قصور ہو۔ میں نے کہا پھر بھی میرے بارے میں کچھ تو سوچیں۔
اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی پڑے گا تمہارے بارے میں، لیکن ابھی کچھ نہیں سوچ سکتے۔ ابھی تم یہ کام کرو، پھر دیکھتے ہیں تمہارا کیا کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑی خوش ہو گئی۔ میں نے اسما کو کہا دیکھو بات کرنا اتنا مشکل بھی نہیں۔ اس نے کہا تم پاگل ہو، وہ کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، اور جتنا تم اس کی نظروں میں آؤ گی اتنا ہی تم اس کے دماغ میں پھنس جاؤ گی۔ یہاں پر یہ لوگ ہم سے صرف محنت مشقت کا کام کروا رہے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ یہ جیلر کیا کرے گا یہ سن کے تمہارے فرشتے بھی بھاگ جائیں گے۔ اسما مجھ پہ غصہ ہو رہی تھی، جیسے میں نے بہت بڑی بیوقوفی کر دی تھی۔ دراصل یہ جیل بہت زیادہ ہی پرانی تھی، اتنی پرانی کہ انگریزوں کے زمانے سے بھی پہلے کی تھی، اور اس جیلر کو کسی نے بتایا کہ اس جیل کے اندر سے ایک راستہ جاتا ہے، ایک سرنگ ہے جس کے اندر بہت زیادہ سونا ہے، ہیرے موتی کے جواہرات ہیں، زیورات ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ یہاں سے خزانہ لے کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے اوپر پتھر گر گئے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اور خزانہ یہیں پر ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا تھا۔ سونا ہے، ہیرے ہیں اور موتی ہیں، پورا خزانہ ہے، اور اسی کے لیے یہ عورتوں سے اور مجھ سے بھی آدھی رات کو اس سرنگ کی کھدائی کروایا کرتا تھا۔ ہم لوگ کھدائی والے اوزاروں سے لے کر ساری رات کھدائی کرتے تھے، اور صبح 5 بجے ہمیں ہماری کوٹھریوں میں واپس بھیج دیا جاتا۔ اس کے علاوہ جیل کے سارے کام بھی ہم عورتیں ہی کیا کرتی تھیں۔ اس کے بعد یہ محنت مشقت کا کام ہم کر کے بہت نڈھال ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی 2 پل کو رک جاتا کہ سانس لے سکے تو یہ لوگ اس پہ غصہ کرتے اور اسے ڈنڈا دکھاتے اور کہتے کہ کام کرو۔ یہ کام بہت محنت کا تھا، اس لیے صرف جوان لڑکیوں سے کروایا جاتا تھا۔ ادھیڑ عمر عورتوں کے بس کا کام نہیں تھا، وہ تو 2-4 گھنٹے بھی یہ کام نہیں کر سکتی تھیں۔ سرنگ کے بارے میں کوئی بھی جھوٹ نہیں تھا، یہ تو سچ تھا کہ سرنگ تھی یہاں پہ، کیونکہ اس کا منہ نظر آنا شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ اندر سے پوری طرح سے مٹی اور پتھروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پتھر اور مٹی وقت کے ساتھ ساتھ اتنے سخت ہو گئے تھے کہ ان کو توڑنا بہت مشکل تھا۔ ہم یہ کام اس طرح بھی کرتے تھے کہ زیادہ شور نہ ہو، اس بارے میں جیل کے حکام اور باقی لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ یہ بات صرف جیلر اور یہاں کے 2-4 سپاہی اور لیڈی کانسٹیبل کو ہی پتہ تھی، اور ویسے تو یہاں پر ہم لوگ قیدی تھے، مجرم تھے، ہمیں تو یہ لوگ استعمال کر رہے تھے۔ مجھے اسما نے بتایا کہ یہ سرنگ تو یہاں پر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر واقعی خزانہ ہے یا نہیں۔ پر یہ جیلر جنونی ہے، پاگل ہو چکا ہے، اسی لیے ہم سے یہ کام کروا رہا ہے۔ اس سرنگ کی کھدائی کرنے میں بہت نقصان ہوا ہے۔ ایک دفعہ تو یہاں سے بہت بڑا سانپ نکل آیا تھا اور ایک عورت کو کاٹ گیا۔ میں یہ سن کے ڈر گئی۔ میں نے کہا پھر اس عورت کا کیا بنا؟ اس نے کہا کیا ہو سکتا تھا اس کا؟ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو سب پوچھتے ہیں کہ اس جیل میں سانپ کہاں سے آ گیا۔ بس اسی چکر میں اسے ہسپتال لے جانے میں انہوں نے دیر کر دی اور وہ راستے میں اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے کہا اگر پھر سے ایسا ہوا تو؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے، بہت پرانی ہے، انگریزوں کے زمانے سے بھی پہلے کی ہے، یہاں پر تو ایسے جانور اور سانپ نکل سکتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا ایک عورت کے سر پہ پتھر گر گیا تھا اور وہ بھی وہیں پر ڈھیر ہو گئی تھی، اسی لیے تو یہ کام کروا رہے ہیں ہم سے، تاکہ اگر ہمیں کچھ ہو بھی جائے تو ہمارا پوچھنے والا کون ہے۔ لیکن اگر حکومت کو پتہ چل گیا کہ یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر بہت برا ہوگا، پھر حکومت اس خزانے کو بھی اپنی تحویل میں لے لے گی۔ اسی لیے تو جیلر صاحب جلد از جلد یہ کام کروانا چاہتے ہیں۔ دن میں تو باقی لوگ بھی پہرے پہ ہوتے ہیں جن میں ہم سے یہ کام نہیں کروا سکتے، رات میں کرواتے ہیں، اور یہ مولی اور دیسی گھی ہمیں اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ ہم نڈھال نہ ہوں، محنت کریں، آسانی ہو۔ میں نے کہا کوئی تو ہوگا جسے ہم یہ بات بتا سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ فی الحال تو نہیں ہے، لیکن سنا ہے کبھی کبھی دورے پہ ان کا ایک بڑا افسر آتا ہے، اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن اگر اسے یہ بات بتا دی گئی تو وہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لے گا۔ میں نے کہا کہ وہ کب آیا تھا؟ اسما نے کہا اسے آئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، ہمیں نہیں پتہ وہ دوبارہ کب آئے گا، کیونکہ وہ بہت وقفے کے بعد آتا ہے، پر جس نے بھی اس کو یہ شکایت لگائی اس کی خیر نہیں ہوگی، یہ جیلر اسے یہیں پر مار کے کہیں پھینک دے گا۔ میں کسی سوچ میں پڑ گئی تو وہ مجھے کہنے لگی تم ایسا بالکل بھی نہ کرنا، کیونکہ تمہارے آگے پیچھے تو کوئی ہے بھی نہیں،
تم بھی جوان ہو، تمہاری سزا اتنی لمبی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی تو یہاں سے چلی جانا۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، یہ سب بہت برا ہے، ہماری حالت خراب ہو رہی ہے، ہمارے ہاتھوں پہ چھالے پڑ رہے ہیں۔ اسما نے کہا ہاں، لیکن کچھ انجام موت سے بھی برے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی، یہ جیلر واقعی جنونی آدمی تھا، خزانے کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح سے اسے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ایک سرنگ ہے، سرنگ تو یہاں پہ تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں خزانہ بھی ہوتا، پر اس کو یہ بات کون سمجھاتا؟ یہ بہت ہی محنت کا کام تھا، یہ کام کر کر کے ہم تھک گئے تھے، نڈھال ہو جاتے۔ ایک دن پتہ چلا کہ اس جیل کا بڑا افسر آیا ہے، پہلے ہی سب کو بتا دیا گیا کہ کوئی اپنی زبان نہیں کھولے گا، جو اپنی زبان کھولے گا اس کی خیر نہیں ہوگی۔ سب لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے، اگر کوئی عورت ٹھیک سے کام نہیں کرتی تو یہ اسے مارتے بھی تھے، اسی لیے کسی نے بھی شکایت نہیں لگانی تھی۔ بڑا افسر دورے پر تھا، میں اپنے کام میں لگی تھی، آج میری ڈیوٹی کچن میں تھی، اور اس نے کچن میں ضرور آنا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ قیدی عورتوں کے لیے کس قسم کا کھانا بنایا جا رہا ہے، صفائی ستھرائی اور انسانی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، مجھے لگا کہ کوئی بوڑھا سا ہوگا، لیکن یہ تو جوان جہاں تھا، اس کا نام عالم دستگیر بتایا جا رہا تھا۔ میں فوراً جا کے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، وہ بھی حیران ہو گیا۔ میں نے کہا سر، ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ یہاں پر بہت برا ہو رہا ہے، غیر انسانی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، میں پڑھی لکھی سمجھدار عورت ہوں، بے قصور ہوں، میں یہاں پر آئی، مجھے لگا بس میری یہی سزا ہے کہ مجھے یہاں پہ قید رکھا جائے گا، لیکن یہ لوگ ہم سے روز رات کو مشقت کا کام کرواتے ہیں، ہماری شکلیں دیکھیں، ہمارے ہاتھ دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ہاتھوں پہ یہ چھالے کیوں پڑے ہیں؟ سب لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اب میں نے زندہ نہیں رہنا۔ جیلر بھی پاس ہی کھڑا تھا، اس نے کہا سر یہ پاگل ہے، فضول باتیں کر رہی ہے۔ میں نے کہا تم چپ رہو، اب میں کسی سے نہیں ڈروں گی۔ صاحب دیکھیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ایک عام انسان یہ سوچتا ہے کہ پولیس والے ہمارے محافظ نہیں بلکہ صرف رشوت لے کر اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ آپ اس بات کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہتے کیا؟ کیا واقعی ایسی بات ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر بے شک مجھے اس دنیا سے روانہ کر دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خدا کے لیے میری مدد کریں۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں، مجھے وہاں سے لے گیا اور جیلر کے آفس میں ہی بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پوری بات بتائیں، کیا بات ہے؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اگر اس جیل میں کوئی سرنگ ہے اور اس میں سونا ہے تو وہ حکومت کی ملکیت ہے، اسے نکالنے کے لیے ہم کوئی اور طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ اب اس جیلر کی خیر نہیں ہے، لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا اگر آپ مجھے یہاں پر چھوڑیں گے تو یہ تو مجھے جان سے مار دیں گے، سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے فرعون بنا بیٹھا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں آپ کی سیکیورٹی کا بھی انتظام کر دیتا ہوں۔ اس نے مجھے وہاں سے شفٹ کرا دیا، واپس اسی جیل میں رکھ دیا جہاں پر سزا سنانے سے پہلے میں رہتی تھی، یعنی کہ یہاں پر میرے ٹرائل ہوئے تھے۔ یہ جیل نہیں، ایک طرح کا کمرہ تھا جس میں 8-10 بیڈ لگے ہوئے تھے، اسی میں عورتیں سوتی تھیں۔ جب ان کو سزا ہو جاتی پھر ان کو بڑی جیل میں بھیج دیا جاتا، یہاں پہ میں محفوظ تھی۔ اس جیلر کو ڈسمس کر دیا گیا۔ سرنگ کو کھدوانے کے لیے حکومت نے اپنے ہاتھوں میں کام لے لیا، لیکن اس سرنگ میں سے کوئی بھی سونا نہیں نکلا۔ وہ سرنگ بہت دور جاتی تھی پر اس میں کوئی بھی سونا یا خزانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جو لوگ جیلر کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کو بھی نوکریوں سے نکال دیا گیا، اور جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ میری سزا 1.5 سال کی رہ گئی تھی، کیونکہ میری بہادری کی وجہ سے میری سزا کم کر دی گئی تھی۔ میں نے پولیس کا ساتھ دیا تھا، اسی لیے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ میرا ٹائم اب پورا ہونے والا ہے، میں یہاں سے جلدی چلی جاؤں گی، لیکن پھر بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا رویہ رکھا جاتا تھا۔ آپ لوگ بتائیے گا میں نے ٹھیک کیا یا نہیں۔ اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اس کے بعد یہ کہانی اور بھی لوگوں کو سناؤں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اصل میں جیلوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ پر میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اسما کی بات بالکل ٹھیک تھی، جب ایک عورت جیل میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ سب کے لیے ایک آسان شکار بن جاتی ہے، اسی لیے عورتوں کی جیل پر خصوصی انتظامات کرنے چاہیے، اس بات کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تم جیلر کی نظروں میں آ گئی تو کچھ اور برا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جیلر ان عورتوں پر
اور بھی ظلم کرتا تھا، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد سے جو دوسرا شخص وہاں پر آیا وہ بہت ہی نیک اور اچھا انسان تھا، ساری عورتوں کو اپنی بہن، بیٹی اور ماں کی نظر سے دیکھتا، یہی کہہ کے بلاتا تھا، کہتا تھا آپ لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں آپ لوگوں کو ان کی سزا مل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ صرف اس لیے برا کریں کہ آپ لوگ مجرم تھے تو سزا بھی کاٹ رہے ہیں۔ وہ انسانی حقوق کا بہت پابند تھا۔ وہاں پر اب میرا وقت اچھا گزر گیا تھا، کیونکہ اب میرا وقت ختم بھی تو ہونے والا ہے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دنیا واقعی بہت بری ہے۔ یہاں پر کوئی کسی کا نہیں، انسان کو ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جگہ جگہ بچانا پڑتا ہے۔ پر حیرانگی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے باس نے مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ میرے گھر نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے تھے، مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اس لڑکی نے مجھ سے دشمنی نبھائی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں سے نکل کر ان سے شادی کر لوں گی، کیونکہ وہ میری خالہ سے ملنے گئے تھے اور ان کو تسلی دے کر آئے تھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، سب کی عزتیں محفوظ رہیں، آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔